کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے، کیا ہماری جو سیاسی قیادت ہے، دنیا کی سیاسی قیادت، اس کے رویے میں بھی کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ اور یہ سب کیا ہم اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اتنی بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا ہم لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کا نہیں سوچ سکتے؟ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، عالمی لیڈرشپ ہے، اور ہمارے جو حل طلب مسائل ہیں، جو کہ تو ہی رہیں گے، اس سے بالکل جو کہ تو رہیں گے، اور یہ انسان ایسے ہی رہے گا جس سطح پہ انسان آ چکا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے پیرس کلب کو ہم نے آج اپلیکیشن دی ہے، ہمارا کو $10 ارب جو ہے وہ کرتا ہے، 10.70 کچھ ارب کر کے، اور اگر وہ اس سبب میں ریلیز مل جائے تو 1.6 ارب کا قرضہ جو ہے ہمیں ختم ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیرس کلب جو ہے وہ ہمارے پر کوئی ترس کھا کے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ہم نے اس وقت ریلیف نہ دی تو پاکستان کا اکنامک سسٹم اتنا بیٹھ جائے گا کہ ہمیں یہ پیسہ دینے کے قابل نہیں رہے گا، ڈوب جائے گا۔ یہ بالکل سوکار والی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی دکان ڈوبنے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار تھوڑے سے پیسے لو اور اس میں ڈال کے تم دکان کو ٹھیک کر لو تاکہ کل تم بھی کماؤ اور مجھے بھی کما کے میرا بھی قرض ادا کرو، میرا بھی سود ادا کرو۔ تو انٹرنیشنل جو ساہوکاری ہے، انٹرنیشنل جو سود کا نظام ہے، وہ سود کا نظام ہمیشہ بیسیکلی خون چوسنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور وہ جو ایک نعرہ تھا جو ہم پہلے دن کہتے تھے کہ وہ ایک نعرہ بلند کرو کہ ہمیں نہیں دینا بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کا جو نظام ہے، اور یہ اب نظام واپس ہونے والا ہے، وہ نظام اس بات پہ استوار کیا گیا تھا کہ ہر ملک جو ہے وہ 3 چیزیں کرے گا۔ ایک تو ہے کہ ہر ملک کا ایک بینک ہوگا جو کہ کاغذ کی کرنسی لگائے گا، دوسرا یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک قومی قرضہ ہوگا، اور تیسرا جو ہے کہ ہر ملک کا ایک دستور بنائے گا جس میں سے اسرائیل صرف ہے، باقی سب نے بنایا۔ اب یہ دستور اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ کسی اور طرف توجہ نہ دیں، ہم دستور کو جیسے چاہے اس کو تبدیل کر، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دستور، خواہ امریکہ کا اٹھائیں، خواہ پاکستان کا اٹھائیں، خواہ انڈیا کا اٹھائیں، سوائے 3-4 شکوں کے ساری ایک ہی چیزیں، ایک ہی چیزیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوں گے تو فلانا کیا ہوگا، تو فریڈم آف موومنٹ کیا چیز ہے، تو انسانوں کی فلاح کیا چیز ہے، تو جیل کیا ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں، زمین آسمان ڈھونڈے نا تب بھی جا کے آپ کو کوئی فرق زیادہ نہیں لگا، سوائے ایک ہم ایک فکرہ ہم نے ایڈ کر دیتے ہیں کہ نو لا شوڈ بی ریپگننٹ ٹو اسلام، قرآن اینڈ سننا، ایک فکرہ ایڈ کر کے ہم سمجھتے ہیں اسلامی ہوگا، ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے ایسے اسلامی قائم۔ ایسی صورتحال کے اندر اور ایسی کیفیت کے اندر اگر جو سچویشن بن رہی ہے، اس سچویشن کے اندر کوئی ملک مجھے نہیں لگتا کہ اس قابل بھی رہے گا کہ وہ ڈیٹ دے سکے یا ڈیٹ قبول کر سکے۔ یہ میرے سامنے اس وقت 4-5 کانسپریسی، اس وقت دنیا کانسپریسی میں لڑ رہی ہے، اس وقت ابھی الزامات کی دنیا شروع ہوئی ہے۔ اب یہ میرے سامنے اس وقت ایک بہت بڑی ریسرچ انہوں نے نکالی ہے، US بایولوجیکل وارفیئر اینڈ بایولوجیکل ڈیفنس پروگرام۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا ڈیفنس پروگرام ہے، 1941 میں امریکہ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، اور یہ 28 سال تک بایولوجیکل ویپنز جو ہے وہ دنیا میں یوز کرتے ہیں۔ ود دا پریزیڈنشل ڈیسیژن ان 1969 halt offensive biological weapon production and the agreement in 1972 of the International Biological Weapon Convention never to develop, produce, stockpile۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اسٹاک پائل پڑا ہوا تھا اس میں سے کہیں چوری ہوا ہے، دنیا الزام لگا رہی ہے کہ امریکنس نے کہیں، جیسے وہ الزام لگاتے ہیں چائنیز کہ ہماری لیبارٹری میں آئے ہیں اور انہوں نے وہ کہتے ہیں چائنیز نے آئے، جو بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج دنیا میں کسی کو اس وقت اس میں مایوسی کا شکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈاکٹر سے میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے 1918 میں آنے والے اسپینش فلو کی کوئی ویکسین ابھی تک دریافت کر لی؟ کیا آپ نے برڈ فلو کی کوئی ویکسین دریافت کر لی؟ کیا آپ نے سوائن فلو کی کوئی ویکسین دریافت کری؟ کچھ نہیں دریافت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹامک ٹوئیوں میں چلے ہوئے، آپ اس ٹامک ٹوئیوں میں آپ کیا کرو گے؟ یا تو آپ کو اپنی لائف سٹائل بدلنی پڑے گی، اور لائف سٹائل بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے عثمان صاحب، جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا فرماتی ہے کہ آپ اپنی پرانی لائف سٹائل میں چلے جائیں، آپ کے پاس آپ کے بکریاں ہوں، آپ کے پاس کھیت ہو، نیچرل لائف سٹائل میں آپ چلے جائیں، اس میں آپ زندہ رہیں گے تو وائرس کی چیزیں جو ہیں وہ بلٹ ہونی بند ہو جائیں گی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اتنا بھی انسان نہیں سمجھتا کہ ہمارے ارد گرد کتے پھر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد بلیاں پھر رہی ہیں، ہمارے ارد گرد شیر پھر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہرن پھر رہے ہیں، سارے پھر رہے ہیں، روز مرغا آتا ہے، روز اپنا وہ مینا آتی ہے، روز طوطا آتا ہے، اسی جگہ پہ آتا ہے، نہ اس نے ماسک پہنا ہوتا ہے نہ کچھ اور چیز، اس کو کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن جو بلی میں گھر میں لا کے رکھتا ہوں اس کو ہو جاتا ہے، جو کتا میں گھر میں لا کے رکھتا ہوں اس کو ہو جاتا ہے، وہ پیٹس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی امیونٹی سسٹم اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے ان جانوروں، اور یہ انسانوں سے انسانوں میں یہ بھی جانور بیٹ سے آیا ہے نا، تو بیٹ سے کیوں آیا؟ کوئی ایسی کیفیت جو ہے امپراپر ہوئی ہے جس کے اندر وہ دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر، اور جانور کی بھی نیچرل انوائرمنٹ کے اندر کسی طور پر بھی انسان جو ہے
وہ ہو جائے جانور جو ہے وہ خرابی پیدا نہیں کرتا. مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بندر ہو، شیر ہو، نیچرل انوائرمنٹ میں ہو تو کبھی ان کے اندر ہم جنس پرستی نہیں ہوگی. لیکن جیسے آپ ان کو چڑیا گھر میں لا کے رکھیں گے ان کے اندر ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی. نیچرل انوائرمنٹ میں ہو تو ان کے آپ کو خود لذتی قسم کی چیز نظر آئے گی. لیکن آپ چڑیا گھر کے اندر اس کا تو آپ ان کے اندر وہ ساری وہ خرابیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت سے جو بغاوت کا عنصر پیدا کیا تھا، اب دیکھیں نا کن جگہوں پہ یہ تھا، وہاں انہیں جگہ پہ اللہ نے انکار کیا کہ نہیں ہم تمہاری فطرت پہ زندہ نہیں رہتے، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ تم اس فطرت کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں اور ہم اس طرح کپلز بنا کریں اور ہم اس طرح رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام جانور جتنے بھی ہیں وہ کسی قسم کے میڈیسنل پروگرام سے مختلف ہوتے ہیں. ایک جانور اگر بیمار پڑتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک روزے میں لے لیتا ہے اور وہاں جا کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے گھر میں بلی ہو تو اس کو فلو بھی ہوتا ہے، اس کو زکام بھی ہوتا ہے، اس کو پیٹ بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک ایسی فضا میں رکھا ہے جو فضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سجیسٹ ہی نہیں کی. اچھا، اور یہ سب بات ہم افغانستان کی کر رہے تھے، یہ ساری